جپتا ہے. ورفعنا لک ذکرک میں مختلف معنی. وہ جو آیت کریمہ آپ درود پاک کی پڑھتے ہیں ہر وقت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یہ جو یصلون ہے صلاۃ، اس کے کئی معنی ہیں، اس کے کئی معنی ہیں. اس صلاۃ کے کئی معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. اور اسی معنی کی تائید ورفعنا لک ذکرک میں ہے. تو یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ پڑھتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کثرت کے ساتھ نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ وہ ہر وقت محمد کا نام جپتا رہتا ہے. لوگوں تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، یہ تمہارا وظیفہ ہے، اور اللہ کا وظیفہ ہے لیجو محمد نام. محمد محمد کرتا رہتا ہے. وہ محمد کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر مالائے اعلیٰ میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر اہل جنت میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر ارواح انبیاء میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر عرش پہ کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر فرش پہ کرتا رہتا ہے. اور تب سے کر رہا ہے جب کچھ نہ تھا، اور جب تک کرتا رہے گا جب کچھ بھی نہ رہے گا. ایک ہی آواز شروع سے آ رہی ہے اور ایک ہی آواز اینڈ تک آتی رہے گی. کیا؟ لی جو محمد نام. گرم پانی. لی جو محمد نام. ایک ہی آواز آ رہی ہے. محمد محمد کریں دے گزر گئی. اب یہ وہاں کی بات ہو گئی، نچلی گئی. وہ بھی آواز آ رہی ہے محمد مرے محمد کریں دے گزر گئی. یصلون علی النبی، یعنی نبی پر صلاۃ بھیجتا رہتا ہے اللہ. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس ترکیب کے ساتھ جو جملہ آئے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جملے عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. دونوں میں ایک سادہ سا فرق سمجھا دیتا ہوں، صرف اور نحو کا مسئلہ ہے، سادہ فرق ہے. جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، کوئی فعل ہوتا ہے اور فعل تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت کا ہوتا ہے. جب جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل یا ماضی پر ہوگا، فعل یا ماضی کا ہوگا یا حال کا ہوگا یا مضارع کا ہوگا. اور جملہ اسمیہ چونکہ اس میں اسم ہے، فعل پر زور نہیں، اس لیے اس میں دوام ہوتا ہے. جملہ فعلیہ اگر ماضی کا ہے تو حال میں نہیں ہے. فعل اگر ماضی کا ہے، مثلا اردو میں سمجھاؤں، آپ کہیں اس نے مارا، اس نے فلاں کو مارا. اگر یہ فعل ماضی میں ہوا مارا تو وہ واقعہ آج نہیں ہے اور کل بھی نہیں، ماضی میں تھا ہو گیا. حال بھی خالی، مستقبل بھی خالی اس فعل سے. اگر آپ نے کہا وہ فلاں کو مارتا ہے تو ممکن ہے اس نے ماضی میں نہ مارا ہو، آج مارتا ہے، تو ماضی بھی خالی اور مستقبل بھی خالی. یا کہے گا وہ مارے گا، مستقبل میں مارے گا، تو آج حال بھی خالی اور ماضی بھی خالی. تو جملہ فعلیہ میں ہمیشہ ایک زمانے میں فعل ہوتا ہے، دو زمانے خالی ہوتے ہیں. فعل ایک زمانے میں ہوتا ہے، دو زمانے. بسم اللہ بسم اللہ. دو زمانے خالی ہوتے ہیں. اور عربی میں چونکہ صیغہ ماضی کا اور مضارع کا ہوتا ہے تو مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں. تو تب بھی اگر مضارع ہوگا تو ماضی خالی ہے اس سے، اگر ماضی ہے تو حال اور مستقبل کے دونوں زمانے خالی ہیں. تو جملہ فعلیہ میں
اس فعل سے کوئی نہ کوئی زمانہ ہر صورت میں خالی بولیے ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں جو محبوب کا ذکر جپتا رہتا ہوں اس کو جملہ فعلیہ میں ہی بیان نہیں کیا، ان اللہ یصلون علی النبی وملائکتہ، جملہ اسمیہ بنا دیا۔ اب جملہ اسمیہ نہ ماضی اس سے خالی، نہ حال خالی، نہ مستقبل خالی، تو فرمایا اللہ نبی پر درود بھیجتا رہتا ہے باری تعالی، اور پھر یصلون مضارع میں استمرار آتا ہے، مضارع میں دوام و استمرار آتا ہے، بھیجتا رہتا ہے۔ کب سے؟ باری تعالی کب سے؟ جب سے اللہ ہے۔ آج بھی بھیج رہا ہے، ہاں آج بھی ہوں، آئندہ بھی بھیجتا رہے گا، ہاں آئندہ بھی ہوں، قیامت تک بھیجتا رہے گا، ہاں قیامت تک ہوں، قیامت کے بعد بھی بھیجتا رہے گا۔ ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اللہ، بولی اللہ تو ختم۔ تو جب اللہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ کا فعل کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کی ذات بھی قدیم اور دائمی، اور اللہ کے افعال و صفات بھی قدیم اور دائمی۔ تو اللہ کی ذات جس طرح نہ کبھی ختم تھی نہ ختم ہوگی، اسی طرح اللہ کا فعل نہ کبھی ختم تھا نہ کبھی ختم ہوگا۔ ذات تو ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام۔ ذات ہے اللہ اور فعل ہے لیجو محمد نام، یصلون علی النبی، مصطفیٰ کا محمد کا نام جپتا رہتا ہوں۔ سو جب سے اللہ ہے محمد کا نام جپ رہا ہے، جب تک اللہ رہے گا محمد کا نام جپتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا میری تو حمد تب شروع ہوئی جب مخلوق آئی، میری حمد تو تب شروع ہوئی جب کوئی حمد کرنے والا پیدا ہوا، اور میری حمد تب نہ رہے گی جب کوئی حمد کرنے والی مخلوق نہ رہے گی۔ تو میری حمد کی ابتدا بھی ہے اور میری حمد کی انتہا بھی ہے، مگر محمد کا حامد، محمد کا حامد چونکہ اللہ ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا لیجو محمد نام، اس کی حمد شروع سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا حامد محمد ہے، اللہ کا حامد محمد ہے، اللہ کی حمد کرنے والا، اللہ کی حمد کر، اللہ کا حامد محمد اور محمد کا حامد اللہ، محمد کا حامد اللہ، دونوں حامد ہیں۔ کیا کسی کو شک ہو تو دونوں کے 99 نام پڑھ لو، میں نے تو نہیں لکھے، وہ 99 نام میں نے بنائے، پہلے سے لکھے آ رہے، قرآن اور حدیث سے لیے گئے۔ تو اللہ کا حامد محمد، محمد کا حامد اللہ، تو پھر کثرت حمد کس کی ہوئی؟ جس کی اللہ کرے، جس کی اللہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام کا نام اللہ جپ رہا ہے، محمد نام کو اللہ جپ رہا ہے۔ نادانو، جس نام کو اللہ جپتا ہے تم کیوں نہیں جپتے؟ جپو لیجو محمد نام، جپو اس نام کو، لیجو محمد نام، صبح و شام جپو، دن رات جپو، جیتے مرتے جپو، ہر دم جپو لیجو محمد نام۔ یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، لیجو محمد نام، اس کا ایک ترجمہ ہی یہ ہے، ایمان والو نبی پر صلاۃ پڑھو، کیا جپو لیجو محمد نام، لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے سمرے، تیرے بگڑے سمرے کام، تیرے بگڑے سمرے کام، اور اس کے سوا اور نہیں کوئی کام، لیجو محمد نام، لیجو محمد نام، بس یہ امت کا کام ہے، یہ رب کا کام ہے۔ اور پھر دیکھیے جو اس کی عبادت ہے، جو
اللہ کی عبادت ہے اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اپنی عبادت میں شرک گوارا نہیں, اپنی عبادت میں شرک